4 کام کر لو جنت تمہارے نام میں. کیا؟ سلام عام کرو. یہ کوئی اوکھا کام ہے؟ مول لگتا ہے؟ کوئی بل آتا ہے؟ دوسری بات وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ جتنی تمہاری گنجائش ہے. میرے حضور نے فرمایا تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لیا کرو اور شوربے کی پیالی ہمسایوں کے گھر بھیج دیا کرو. اپنا کھانا تو پکاتے ہی ہو، تھوڑا سا زیادہ پکا لیا کرو. ایک آدمی کا روز زیادہ پکا لیا کرو، اگر زیادہ گنجائش ہے تو زیادہ پکا لیا کرو. تیسری بات وصل الارحام، صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرو. ہم کہتے ہیں کوئی اینٹ مارے گا تو ہم جواب میں پتھر دیں گے، کوئی 1 قدم پیچھے ہٹے گا ہم 10 قدم پیچھے ہٹیں گے. میرے حضور نے فرمایا نہیں، 10 قدم پیچھے نہیں ہٹنا، وہ جتنا مرضی پیچھے ہٹے تم آگے بڑھو. اللہ اکبر. آخری بات حضور نے فرمائی جب لوگ سو رہے ہوں تو تم آغوش نیند میں پڑے ہوئے لوگوں کو چھوڑ کے اللہ کے حضور سے اوقات سے زیادہ دی ہوئی عزت اور محبت کم ظرفوں کو کبھی راست نہیں. کسی نصیحت کروں، عمل ضرور کرنا، فائدے میں رہو گے. کہ زندگی میں کبھی بھی کسی کو اتنا قریب مت کرنا کہ بعد میں وہ شخص آپ کو معمولی سمجھنے لگے. سب سے خوبصورت ترین لفظ اللہ ہے. دنیا کا سب سے میٹھا ترین نام محمد. جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 باغ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں 2 چشمے بہ رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں سب میوے 2 قسم کے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار. غیبی اصول یہ بھی ہے کہ جو تقسیم کرو گے اسی کی تمہارے پاس فراوانی ہو جائے گی، پھر چاہے وہ دولت ہو، علم ہو، محبت ہو یا آسانیاں. اندھے نکالتے ہیں چہرے سے میرے نقص، بہروں کو شکایت ہے غلط بولتا ہوں میں. عورت کو خدا نے تیسری آنکھ بھی دی ہے جس سے وہ مرد کے اس انداز کو پہچانتی ہے جس انداز سے وہ اسے دیکھتا ہے. اپنے آپ کو ماضی کا قیدی نہ بناؤ، وہ زندگی کا سبق تھا، کوئی عمر بھر کی سزا نہیں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم پر آنے والی آزمائش ہمارے لیے ہوتی ہی نہیں ہے، اس کا مقصد ہی دوسروں کی اصل شکل دکھانا ہوتا ہے. خدا کہتا ہے کسی کو تکلیف دے کر مجھ سے اپنی خوشی کی دعا مت کرنا، لیکن اگر کسی کو ایک پل کی خوشی دیتے ہو تو اپنی تکلیف کی فکر مت کرنا. ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو ساری عمر برے کام کرتے رہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آ موجود ہو تو اس وقت کہنے لگے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں. اور نہ ان کی توبہ قبول ہوتی ہے جو کفر کی حالت میں مریں. ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی.